چچا وہ اس کے قاتل کو نہیں پوچھ رہے ہیں بار 6 مہینے کے بچے کے قاتل کو پوچھ رہے ہیں. آپ جانتے ہیں سلیمان علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ امام فرمانے لگے بھائی تجھ کو نہیں معلوم وہ تیر جو مرملا نے علی اکبر کی گردن پر مارا اس تیر سے ہمارے محمد کا کلیجہ چھلنی کر دیا. جس زمانے میں جناب مختار نے قیام کیا اس زمانے میں ایک شخص تھا کہ جو مدینے سے کوفے جانے لگا اور امام کی خدمت میں آیا. امام نے اس سے پوچھا کہ کہاں جا رہا ہوں؟ کہنے لگا مولانا میں کوفے جا رہا ہوں. تاکہ کوفے جانا تو مختار کو ہمارا سلام کہنا اور مختار کا کہنا کہ جتنی جلدی ہو سکے کربلا کا سر ہماری خدمت میں بھیج دے. اس لیے کہ علی اصغر کی ماں علی اصغر کے بعد سائے نہیں کرتی ہے. خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے. امام فرما رہے ہیں مختار کا کہنا کہ علی اصغر کی ماں علی اصغر کے بعد سائے نہیں بیٹھتی ہے. لہٰذا جتنی جلدی ممکن ہو سکے کربلا کا سر ہماری خدمت میں بھیج دیا جائے. وہ شخص کوفے آیا اور مختار کی خدمت میں آ کر اس نے مختار کو سلام کیا. مختار نے پوچھا کہاں سے آ رہا ہوں؟ اس نے کہا مختار کا مدینے سے آ رہا ہوں. مختار نے بے اختیار پوچھا کہ بتاؤ کہ میرا امام کیسا ہے؟ عجیب جملے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا مختار امام کا حال سننا چاہتے ہو تو سنو. کھانے کے لیے کچھ آتا ہے امام کھانے کو دیکھ کے روتے اور کہتے ہیں ہائے میرا بابا بھوکا مارا گیا. پینے کے لیے پانی آتا ہے تو امام پانی کو دیکھ کے روتے ہیں ہائے میرا بابا پیاسا مارا گیا. جب مختار امام نے تمہیں سلام کہلوایا ہے اور یہ مختار امام نے کہا ہے کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے کربلا کا سر امام کی خدمت میں بھیج دیا جائے. اور جیسے ہی مختار نے یہ جملے سنے آنکھوں میں آنسو آ گئے. سر کو پیٹ کے کہنے لگے کہ اب یہ وقت آ گیا کہ آقا غلاموں کو سلام کرے. تو کہنے لگا کہ جب مختار کہنے لگے کہ شاہ جب تو واپس جانا تو امام کی خدمت میں ہمارا سلام کہنا اور اسے کہنا کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے گا ہم کربلا کا سر امام کی خدمت میں بھیجیں گے. وہ شخص واپس آیا اور پہلے ہی جیسے امام نے اس کو دیکھا مدینے میں امام نے بے اختیار اس سے سوال کیا کہ آنے والے یہ بتا تو کوفے سے آ رہا ہے یہ بتا کربلا کب ہوگا کہ نہیں؟ اس نے وہی جملے دہرائے کہ مولا آپ کسی کے بارے میں سوال نہیں کر رہے. آپ آقا حسین کے قاتل کے بارے میں نہیں پوچھ رہے. آپ چچا عباس کے قاتل کے بارے میں نہیں پوچھ رہے. آپ علی اکبر کے قاتل کے بارے میں نہیں پوچھ رہے. پوچھ رہے ہیں وہ 6 مہینے کے بچے کے قاتل کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. تو امام نے وہی جملہ دہرایا کہ بھائی تجھے نہیں معلوم وہ تیر جو علی اصغر کی گردن پہ لگا اس تیر نے ہمارے محمد کا کلیجہ چھلنی کر دیا. امام نے فرمایا جب تم جانا تو مختار کو پھر ہمارا سلام کہنا اور ان سے کہنا جتنی جلدی ممکن ہو سکے کربلا کا سر ہماری خدمت کو بھیج دے. وہ شخص جب واپس آیا دوبارہ کوفے تو اس وقت آیا جب مختار نے کربلا کی گرفتار کروا دیا تھا. اس نے مختار کو آ کے سلام کیا اور کہنے لگے مختار امام کربلا کے سر کے منتظر ہیں. بس یہ روایت کو میں نے آپ کی خدمتوں کو تمام کیا. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں سرکار سید الشہداء کے کربلا کو گرفتار کرنے لایا جا چکا ہے. کربلا زمینوں میں قید ہے. مختار تخت پر بیٹھے ہوئے جیسے ہی اس شخص نے آیا مختار کو سلام کیا اور کہا ہے مختار امام نے تمہیں سلام کہلوایا ہے اور امام نے فرمایا ہے کہ ہم شدت سے کربلا کے سر کے منتظر ہیں. پر جیسے ہی اس شخص کی زبان سے مختار نے یہ جملے سنے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے مختار اے کربلا یہ بتا تو نے کربلا میں کیا ستم ڈھایا کہ میرا امام کسی کے بارے میں نہیں پوچھتا کسی کے بارے میں سوال نہیں کرتا پوچھتا ہے صرف تیرے بارے میں سوال کرتا ہے. کہنے لگا کہ مختار مجھے قتل کر دو مجھ سے یہ نہ پوچھو کہ میں نے کربلا میں کیا ستم ڈھایا. مختار کو جلال آیا کہنے لگے ظالم بتانا پڑے گا بتا تم نے کربلا میں کیا کیا کہ میرا امام کسی کے بارے میں سوال نہیں کرتا پوچھتا ہے تو صرف تیرے بارے میں پوچھتا ہے. تو کہنے لگا مختار اگر سننے کی طاقت ہے تو سنو کربلا کے میرے ترکش میں کل 7 تیر تھے 4 تیر نشانے سے خطا کر گئے. میں نے کربلا میں فقط 3 تیر استعمال کیے. مختار کہنے لگے ظالم بتا پہلا تیر کب چلایا؟ خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے. مختار کہے ظالم بتا پہلا تیر کب چلایا؟ کہنے لگے مختار کربلا کہنے لگا مختار اگر سننا چاہتے ہو کہ میں نے پہلا تیر کب چلایا تو ذرا کلیجہ تھام کے سنو. میں نے پہلا تیر تب چلایا جب ابو الفضل عباس مشق و ترائی سے بھر کے دیے جا رہے ہیں. خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں سرکار سید الشہداء کے. تو کہنے لگا مختار ابو الفضل عباس تیزی سے مشق و ترائی سے بھر کے دیے جا رہے تھے. دونوں بازو قلم ہو چکے تھے مگر آنکھوں میں وہ جلال حیدری تھا کہ کوئی قریب آنے کی ہمت نہیں کرتا تھا. اے مختار میں نے پہلا تیر تب استعمال کیا میں نے قبیلگاہ میں چھپ کے تیر چلایا اور مشق سکینہ کا نشانہ لیا. خدا
کوشش تھی کہ کسی طرح سے پانی سکینہ تک پہنچ جائے، لیکن جیسے ہی مشق چلی اور پانی بہا، عباس کا رخ خیموں کی طرف سے موڑا اور واپس دریا کی طرف جانے لگے کہ اب جانے سے کیا فائدہ، اس لیے کہ مشق تو خالی ہو گئی اور اب پانی مشق میں نہیں رہا۔ کہا ظالم بتا دوسرا تیر کب چلایا؟ کہنے لگا مختار سن نہ پاؤ گے کہ میں نے دوسرا تیر کب چلایا۔ کہا ظالم بتا دوں نے تیسرا تیر کب چلایا؟ کہا مختار میں نے دوسرا تیر اس وقت چلایا جب حسین 6 مہینے کے بچے کو گود میں لے کر آئے تھے اور میں نے چلہ کمان میں تیر جوڑا، تیر کا وزن زیادہ تھا، روایت کے جملے کے تیر کا وزن زیادہ تھا، علی اصغر کا وزن کم تھا۔ روایت بتاتی ہے کہ ایسا تیر چلا 6 مہینے کا بچہ، تیر بھاگ کا تیر، روایت کے جملے کے بچہ باپ کے ہاتھوں میں منخرط ہو گیا اور 6 مہینے کے بچے کا خون ایک چلو میں حسین لیے کھڑے ہیں، چاہا کہ آسمان کی طرف پھینکے، چاہا کہ زمین کی طرف پھینکے، انکار آسمان تو ہے راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں، یہ کہہ کے 6 مہینے کے بچے کا خون چہرہ ابدس پہ بن لیا۔ کہنے لگے ظالم بتا تم نے تیسرا تیر کا استعمال کیا؟ کہنے لگا مختار مجھے قتل کر دو، مجھ سے یہ نہ پوچھو کہ میں نے تیسرا تیر کا استعمال کیا۔ ایک مرتبہ مختار کو جلال آیا، تلوار کو کھینچا اور حرملہ کی گردن پر رکھا اور کہنے لگے ظالم بتانا پڑے گا، بتا تم نے تیسرا تیر کب چلایا؟ بس عزیزوں میں نے آپ کی ذہنتوں کو تمام کیا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں سرکار سید الشہداء کے۔ وہ کہنے لگا مختار اگر سننا چاہتے ہو کہ میں نے تیسرا تیر کب چلایا تو سنو، میں نے تیسرا تیر فقط تب استعمال کیا جب حسین پشت فرس پہ جھوم رہے تھے، 1900 زخموں کا چور مگر نبی کا نواسا زین سے زمین بنا آتا تھا، میں نے ایسا نشانہ لیا کہ حسین کے سینے کے پار پار میرا ایک تیر ایسا چلا کہ حسین کے سینے کے آر پار ہو گیا، اب حسین زین پہ ٹھہر نہ پائے، نبی کا نواسا زین سے زمین پر آ گیا۔